تمام تعریفیں بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا وہ خالق اور مالک ہے، ہم سب کا وہ پالنہار ہے، ہم سب کا وہ نگہبان ہے، وہی اس کائنات کا محافظ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ذرہ برابر بھی کسی کام کے فیصلے نہیں ہوتے، اور اسی کی بادشاہت، اسی کی حکومت زمین اور آسمان میں ہے۔ وہ ہر عیبوں سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اور اسی طرح سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں، ہم اس کے تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مختصر حمد کے بعد بے انتہا درود اور سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاءوں پر۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا مختصر سا ترجمہ اس طرح سے ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود تماشے کی ہے، لعب ولہو وزینۃ اور بن سورنے کی ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے چلنے کی دنیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نقطہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا چلتا ہے قیامت تک کے لیے، کھیلنا کودنا، دنیا کے پیچھے پڑنا، مال دولت کے پیچھے پڑنا، خزانوں کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کی عزت کمانے کے بارے میں فکر کرنا اور زیادتی کے بارے میں سوچنا، یہی دنیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو انسان اس دنیا کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت سے غفلت میں ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے میرے مناسبت سے میرا جمعہ کا جو موضوع ہے معاشرے میں نوجوانوں کا کردار۔ محترم حضرات، اس آیت میں جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تر طبقہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ لعب ولہو، کھیل کودنے کا مثال یہ نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بچے کی زندگی میں سب سے پہلے کھیل کودنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب پیدا ہوا ہے تو بچہ بچپن میں کیا کرتا ہے؟ کھیل کودنے کے سوا اس کی دنیا اور کچھ نہیں ہے، کہ صبح میں شام میں ہر وقت گھر کے اندر گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ ملتا ہے، باہر بھی چلا جاتا ہے، تو اس کی زندگی کھیلنے کودنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب کھیل کودنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے،
ایک عمر کے لائق وہ بنتا ہے، ایک جوانی کے عمر تک وہ پہنچتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں وزینتن بن سورنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک 15 سال کی عمر کو آ جاتا ہے تو کھیلنا کودنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو بچپن میں کھیلتا کودتا تھا وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب ایک جوانی کی عمر کو آتا ہے تو پھر اس جوانی میں اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں؟ میں بن سورنا، میں سمارٹ بننا، اور میرا اٹھنا بیٹھنا ایک چیز ایک اندازے سے ہونا، میرا رہنے کا سٹائل الگ ہونا، میرے بالوں کا سٹائل الگ ہونا، میرے کپڑوں کا طریقہ الگ ہونا۔ وزینتن، ایک عمر آنے کے بعد ہر نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہاں سے میں الگ الگ بننا ہے، بن سورنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے دنیا والوں کو۔ وتفاخرن، پھر جب ایک عمر آتی ہے، پھر ایک کمانے کی عمر آتی ہے، تو پھر اس کمانے کی عمر میں کیا کرتا ہے؟ فخر کرنے لگتا ہے کہ میں اتنا کمایا، یہ عمر میں میں نے اتنا کمایا، یہ عمر سے یہ عمر تک میں نے اتنی جائیداد کو بنایا، اتنے چیزوں کو، اتنے خزانوں کو میں نے جمع کیا۔ فخر کرنے میں اپنی دنیا کو گھٹا دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہماری پوری زندگی دنیا میں کھیلنے میں، کودنے میں، عیاشی کرنے میں، انجوائے کرنے میں، جوانی میں بن سورنے میں، جوانی کے عمر کے ختم ہونے کے بعد پھر کمانے میں، دولت کے خزانوں کو جمع کرنے میں، پوری دنیا کی زندگی ہماری اسی کے پیچھے لٹ رہی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ طبقہ جو نقصان میں پڑا ہوا ہے وہ ہمارے نوجوان طبقہ ہے۔ میں نوجوانوں کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ معاشرے کے حالات اگر بننا بھی ہے تو نوجوانوں سے، بگڑنا بھی ہے تو نوجوانوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام دین کی کتنی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ بوڑھے ہونے کے بعد دین کی فکر نہیں کرتے تھے، جوانی میں ہی دین کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے، کتنی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں رہے گا تمہارے لیے رحمت کے واسطے۔ دنیا کی ذری سی گرمی کا ہم صبر نہیں کر سکتے، دنیا کی شدت کا ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اس دن ہمارے سروں پر سورج رہے گا، اس دن ہماری گرمی کتنی تیز رہے گی، ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبتا رہے گا، ہر عمل کی فکر اس کے لیے رہے گی، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں رہے گا، ٹھنڈی چھاؤں وہاں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ان کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع انہی کے تعلق سے نوجوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے ان لوگوں کو کہ تو نے جوانی کہاں پر ختم کیا؟ تیری جوانی کہاں ختم ہوئی؟ تو نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوانوں اپنی جوانی میں اللہ کی خوب عبادت کرو۔ یہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جوانی میں ہی ہر کام ہوتے ہیں۔ انسان کمزور پڑنے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتا، ایک بڑھاپے کی عمر کو آنے کے بعد دنیا کی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کام کیا، اللہ کی عبادت بھی سکون سے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث سننے کے بعد بہت سارے بزرگان دین کو اس بات کے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری جوانی کو دنیا کمانے میں ختم ہو گئی، اب عبادت کرنا چاہتے بھی ہیں تو سکون سے عبادت نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، رمضان آیا تو روزہ مکمل مہینے کے ادا نہیں کر سکتے، برابر سے نماز میں رکوع نہیں ہوتا، برابر سے نماز میں سجدے نہیں ہوتے، قیدے میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو گھٹنوں میں درداں شروع ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس وقت کی عبادت پسند ہے؟ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
लेकिन आज हमारे नौजवानों का तबका दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह के घरों से दूर है, अल्लाह की इबादतों से दूर है, नमाजों की पाबंदी नहीं, मस्जिदों से ताल्लुकात नहीं, दुनिया के पीछे पड़ चुके हैं, दुनिया के फितनों के पीछे पड़ चुके हैं, दुनिया के दौर में पड़ चुके हैं, और ये दुनिया के पीछे पड़कर अपनी जवानी को गफलत की जिंदगी में गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, गौर और फिक्र करने की बात है। आज हमारे नौजवान जो मुआशिरे के हालात को हम देखेंगे, इसका जायजा अगर हम लेंगे, इसका हिसाब और किताब हम लेंगे, तो समझ लो कि कितने बड़े नुकसान में हमारे नौजवानों की नस्ल पड़ चुकी है। ये कॉलेजों के जो चीजें होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज के जो माहौल होता है, ये स्कूलों की जो हालतें होते हैं, ये क्या सिखाया जाता है, ये क्या पढ़ाया जाता है, दीन ईमान सारी चीजें कमजोर होते जा रहे हैं। नौजवानों के ताल्लुक से ही, नौजवानों के जरिए से ही दिन कायम होता है, नौजवानों के मेहनतों के जरिए ही से ही हालतें क्या है सुधरते हैं। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी सहाबा को जंग के मैदान में सहाबा को कमांडर बनाकर भेजते थे, ताकतवर लोगों को बनाकर भेजते थे, जवानी में उनको बनाकर भेजते थे ताकि ये दिन को संभाले, ये जमात को संभाले, ये लोगों को साथ में लेकर चले। आज वहां कहां है, आज माहौल कहां है? आज कोई नौजवान बड़ों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी के कहने पर जंगों में चले जाते थे, अल्लाह के नबी के कहने पर क्या है वो सिपे सालार बनते थे। एक वाकया आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उमर खलीफा है, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है। ये अब्दुल्ला जो भी कौल कहते हैं, जो भी फिक़े की बात बोलते हैं, सबसे पहले उनका कौल लिया जाता था। सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा उनकी बात पहले ले लिया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुआ भी सारे सहाबा उनकी बात पर इत्तेफाक होते थे। हाँ, ये अब्दुल्ला की बात सही है, इसलिए कि वो नौजवान जो अब्दुल्ला थे, जो उमर के बेटे थे, जो भी बात बोलते थे दीन की सोच समझकर बोलते थे, फायदे की बात बोलते थे, दीन की बात बताते थे, आखिरत की बात उनको बताते थे, हर किसी को फायदा होता था। कभी अपने जुबान से लघु की बात नहीं बोलते थे, बेफजूल की बात नहीं बताते थे। उनकी बात उतनी कीमती की हुआ करती थी। बड़े बड़े सहाबा इकराम जिनकी उम्र बुजुर्गाने होने के बाद भी वो छोटे से नौजवान बच्चे की बात लेते थे सबसे पहले। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 19 साल की हुआ करती थी। एकदम जवानी की इबादत, एकदम जवानी की उम्र हुआ करती थी। जब अल्लाह के नबी की मौत हुई उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह के बेटे जो अब्दुल्ला थे उनकी उम्र 19 साल 18 साल की थी। उतने कम उम्र में दिन कितना सीखे थे वो कि बड़े बड़े सहाबा उनकी बात को ले लिया करते थे। आज हमारे नौजवानों की नस्ल ये उम्र में क्या कर रही है? न वक्त पर अल्लाह की इबादत, न वक्त पर नमाजों की पाबंदी, न वक्त पर दीन की खिदमत, न वक्त पर तौहीद की दावत, ये सारी चीजों से आज हमारी नस्ल दूर हो चुकी है। यही मुआशिरे के हमारे नौजवानों के हालात ये हैं। क्या है हमारे नौजवानों के हालात? उनका किरदार क्या है, उनका रवैया क्या है, उनके अखलाक कैसे हैं? बड़ों का अदब नहीं, बड़ों का लिहाज नहीं, अदब और एहतराम नहीं, मुंह तोड़कर जवाबें देना। एक वक्त का जमाना ऐसा था कि बड़े बड़े हजरात बड़े बड़े बुजुर्गों को देखकर डरते थे। आज छोटा सा बच्चा अपने बाप से नहीं डर रहा है, आज छोटा सा बच्चा अपने बाप को उल्टा जवाब दे रहा है। वजह क्या? ये दीन से दूरी होने की वजह से, ये दीन से दूरी होने का वजह है, ये ईमान से दूर होने का वजह है, ये मस्जिदों से दूर होने का वजह है, जिनके दिलों में आखिरत की फिक्र अल्लाह का खौफ ना होने का वजह है। इसीलिए आज नौजवानों की नस्ल ज्यादातर बिगड़ती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जिंदगी से कई सीरतें हमें मिल सकती हैं, कई सबक हमको सीखना मिलता है। आज हमारे मुआशरे के हालात को देखो, हमारे मुआशरे के हालात को और उन नौजवानों को देखो, कितने बड़े फितने में पड़ चुके हैं।
ہاتھوں میں موبائل آ گئے اور اس سے کیا دین سیکھنا پڑتا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے کچھ دین سیکھنا پڑتا ہے؟ نہیں. دنیا کے پیچھے کیا کیا چیزیں، اس سے ہمیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں. آج ہمارے نوجوان غلط تصویریں دیکھتے ہیں، دنیا کی بنانے کی فکر میں ہے. اسی کے پیچھے پڑ کر کیا ہے، آج ماں باپ بھی ان کا جائزہ نہیں لیتے، ماں باپ بھی ان کا حساب اور کتاب نہیں لیتے. کیا بوڑھے ماں باپ وقت پر کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں؟ جیسا رات ہو جاتی ہے 9-10 بجے یہ بوڑھے ماں باپ سو جاتے ہیں، لیکن یہی اولاد 12 بجے 1 بجے 2 بجے پورا شہر گھوم کر، راتوں میں جا کر اور دوستوں کے غلط صحبت میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر کر رات کے 1-2 بجے آ کر گھروں میں سو جاتے ہیں. یہ ماں باپ گھر میں ہو کر بھی ان کا حساب کتاب نہیں لیتے. یہ ماں باپ گھر میں ہو کر بھی ان کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے. اسی لیے آج ہماری اولاد، آج ہماری نوجوانوں کی نسل بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت. آج اٹھا کر ہمارے بچوں کو پوچھو سورہ فاتحہ پڑھو تو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا. قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے کو کہو، معلوم نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر کا سورہ پڑھ کر ترجمہ کرو، ترجمہ نہیں آتا. رکوع میں کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں. سجدے میں کیا تسبیح ہوتی ہے معلوم نہیں. رکعت میں کیا تلاوت کی جاتی ہے آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں. کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں. محترم حضرات، لغو باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے یہی مومن لوگ، یہی متقی لوگ، یہی پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے، آخرت میں کامیاب ہونے والے بنیں گے. لغو بات، بے فضول کی باتیں جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، جس میں نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، بے فضول کی باتوں میں ہمارے نوجوان ڈوب چکے ہیں. مسجدوں میں آ کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بیان سننے کی کوئی فکر نہیں رکھتے. نماز کے بعد 10 منٹ ایک درس حدیث سننے کی کوئی فکر نہیں رکھتے. باہر بازاروں میں کوئی اللہ کی بات بتانے اور سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہوٹلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اندر چبوتروں پہ بیٹھ کر کیا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں ہمارے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. دنیا کے گھنٹے گھنٹے باتیں کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو ختم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی بھی فکر نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے. کیا ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی نسل؟ کیا اس کے بارے میں کوئی فکر کرتے؟ نہیں، چھوڑ دیا گیا. بس دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا، لغو باتیں کرنے سے منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن آج کہاں ہے؟ آج ہمارے نوجوان کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کس کو اسوہ بنایا ہے؟ قرآن میں یہ آیتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، بیانات میں یہ آیتیں علماء کے زبان سے سننے کو ملتی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی کو اسوہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. تمہارے نبی نے کس طرح سے کھایا، تمہارے نبی نے کس طرح سے سویا، تمہارے نبی نے کس طرح سے کمایا، تمہارے نبی نے کس طرح سے شادیاں کی، تمہارے نبی نے کس طرح سے وراثت دیا، اور تمہارے نبی نے کس طرح سے دین کے کام کیا. یہ ساری چیزیں نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن آج نوجوان ہر جگہ کے معاشرے کے ہمارے نوجوان کس کو نمونہ بنایا ہے؟ ذرا سا اپنے ذہن کو دوڑائیے. آج ہر کوئی کیا ہے، دنیا کے لوگوں کو اپنا اسوہ بنایا ہے، دنیا کے لوگوں کو اپنا اسوہ بنایا، اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا رکھا ہے. فلم سٹاروں کو، کرکٹ سٹاروں کو، ہر کسی کو اپنا نمونہ بنایا. کوئی ہیرو کس طرح سے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے بچے ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں. کوئی ہیرو کس طرح سے کٹنگ بناتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی نسل ویسے ہی کٹنگ بناتی ہے. کوئی ہیروئن اگر جس طرح سے لباس پہنتی ہے، آج ہمارے گھر کی بچیاں ویسے ہی لباس پہن رہی ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو ایسا خراب کر رہے ہیں.
ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ، کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کی حدیث میں، شریعت میں جائز نہیں ہے، قضا کرنا اسلام میں حرام ہے۔ قضا کا مطلب معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند نوجوان ایسے تھے کہ جو چند بال بڑے رکھتے تھے، چند بالوں کو کم کرتے تھے، چند بالوں کو بڑے رکھتے تھے، چند بالوں کو کم کرتے تھے، اس کو قضا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، چاہے تو بال پورے برابر سے رکھو، یعنی تو چاہے تو بال پورے برابر سے ایک طریقے سے رکھو، بال بڑھا کے اور ذرے بال کم کر کے رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو کون تو لیتی ہی؟ اللہ کے نبی کے بولے جیسا کوئی عمل کرتا ہے؟ نہیں۔ آج ماں باپ خود کھڑے ہو کر، ماں باپ خود کیا ہے، کھڑے ہو کر کٹنگ شاپوں میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو کس طرح سے کٹنگ بناتے ہیں، یہ بال ایسا رکھو اور ادھر کے بال ایسا کم کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو کون ختم کرتا ہے؟ آج ہمارے مسلمان۔ نبی کی سنت کو کون مردہ کر رہا ہے؟ آج ہمارے مسلمان۔ نبی کی سنت کا مذاق کون کر رہا ہے؟ آج ہمارا مسلمان۔ نبی منع کرنے کے بعد بھی تمہارے نوجوانوں کے نسلوں کے چہروں کو کون بگاڑ رہا ہے؟ آج یہی والدین۔ بچے کیا کریں گے؟ نوجوان بچے کیا کریں گے؟ جن کو کوئی علم نہیں، جن کی کوئی تربیت نہیں، جن کو کیا بھی معلوم نہیں، یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے والدین نے اس طرح سے کرایا، ہم نے عمل کر لیا، ہم نے بن لیا، ایسا ہی بنا لیا۔ آج ماں باپ خود قریب ہو کر مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے بچوں کو اس طرح سے کرایا جا رہا ہے۔ کون؟ یہی ہے۔ کانوں میں بالیاں کون ڈالتے ہیں؟ یہ عورت کے لیے ہے، زیورات، لیکن بچوں کے لیے کانے چھیدا رہے ہیں۔ سب الٹا زمانہ آ گیا ہے۔ ماں باپ خود کیا ہے، اپنے بچوں کو کانوں میں بالیاں ڈالاتے ہیں، کانوں کے جو ہے بالیاں بنانے لگاتے ہیں، بال بنانے لگاتے ہیں۔ لباس ٹخنے سے نیچے نہیں رہنا حرام ہے۔ جس کے لباس ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں اس کے پیر جہنم میں جلتے ہیں، اللہ کا عذاب اس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس کی زندگی میں برستی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، یہ حدیث علماء کے زبان سے سنتے ہیں۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ کیا کوئی عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر وہی کوئی فلم کا ہیرو اگر کوئی کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے تو اس کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتے ہیں۔ فلاں فلم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہیرو اس طرح سے کپڑے پہنتا ہے، ہم لوگ بھی ایسا پہننا۔ اللہ اکبر۔ کہاں جا رہی ہمارے نوجوانوں کی نسل؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، نبی کی بات کی اتنی قدر نہیں، آج کل کے فلم اسٹاروں کی بات اتنی زیادہ لیتے ہیں۔ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو، یہ حالتیں ہماری گزر رہی ہیں۔ صحیح دین کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں دین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی نسل بگڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ چلا۔ مرثد ابن ابی مرثد بہت نوجوان تھے، نوجوان صحابی تھے۔ جہالت میں ان کو ایک عورت سے عشق ہوا تھا، جہالت میں ان بھی کافر تھے اور وہ عورت بھی کافر تھی، کافرہ تھی، آنا، اس کا نام آنا ہے۔ بعد میں یہ جو صحابی تھے وہ ایمان لے آئے اور جو عورت تھی وہ ایمان نہیں لاتی، وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قید کیے ہوئے مسلمانوں کو چھڑانے کے واسطے ان کو بھیجتے ہیں، سرپرستی بنا کر ان کو بڑا بنا کر بھیجتے ہیں۔ تم نوجوان ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، تم جا کر جو قید کرے ہیں ان مسلمانوں کو چھڑا کر لے آؤ۔ جاتے ہیں، وہ مکہ جاتے ہیں، مدینہ سے مکہ جاتے ہیں۔ مکے میں وہ عورت ان کو نظر آتی ہے، وہ سامنے جاتے ہیں، وہ عورت پیچھے پیچھے آتی ہے اور اس کا نشانہ، اس کی چھاؤں وہ صحابی کے سامنے پڑتا ہے۔ چلتے چلتے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو عورت ہے، پورا مکہ سویا ہوا ہے، مسلمان اس میں قید پڑے ہیں، نبی اور صحابہ پورے مدینے میں ہیں، اور ان کو کمانڈر بنا کر کیا ہے وہ مرثد صحابی کو بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد وہ عورت کیا ہے کہتی ہے کہ مرثد یاد ہے تمہیں وہ دن میں اور آپ عشق کرتے تھے، محبت کر لیا کرتے تھے؟ ہاں یاد ہے، وہ تو جہالت کے دن تھے، اس وقت میں ایمان والا بھی نہیں تھا۔
وہ عورت دعوت دیتی ہے کہ مکے میں پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگانے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، چلو آج کی رات ہم لوگ عیاشی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھری جوانی میں یہ بات کون تو بول سکتی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اندھیری رات میں عورت دعوت دیتی ہے کہ چلو، یہ کیا کہتے ہیں اپنے زبان سے؟ خشیت اللہ، نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ عورت وارننگ دیتی ہے اگر میرے بلانے پر تو انکار کرے گا تو میں شور مچاؤں گی، آواز کروں گی، چلاؤں گی، سارے مکے کے لوگ اٹھیں گے اور آپ کو بھی قید کر کے جکڑ دیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے بات پر نہیں آؤں گا۔ بچتے بچاتے مسلمانوں کو کیا ہے آزاد کر کے لے کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میرے ساتھ اس طرح سے کل رات معاملہ پیش آیا، کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک اور مومن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حرام ہو جاتا ہے۔ جہالت میں جو چلا تھا ہو گیا، اب تم ایمان والے ہو اور وہ ایمان والی نہیں ہے، تمہارا نکاح حلال نہیں ہوتا۔ وہ صحابی چھوڑ دیے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو غلط راستے پر استعمال نہیں کیا انہوں نے، اللہ سے ڈرے۔ آج کون ہے ایسے نوجوان جو فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، جگہ جگہ پر عورتیں نظر آتی ہیں، جگہ جگہ پر لڑکیاں نظر آتی ہیں، بازاروں میں جاؤ، شاپنگ مالوں میں جاؤ، مارٹوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، یونیورسٹیز میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ عورتیں، لڑکیاں کہ کون ہے ایسے نوجوان جو اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے۔ وہ صحابی اپنے ایمان کو بچائے اور بلاتکاری سے بھی بچ گئے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں ایسا اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا ہی معاملہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا۔ یہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام، خوبصورت چہرہ تھا، بھری جوانی میں تھے، دعوت دیتی ہے کہ یوسف چلو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ سے بری ہوں، میں ایسا حرکت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام بھری جوانی میں اپنی جوانی کو غلط راستے پر استعمال نہیں کیا، زناکاری سے بچ گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے۔ میں یہی کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہمیں اللہ کے خوف کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اپنی جوانی کو غلط راستے پر نہ لگائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف کھاتے رہے، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اس لیے کہ وہ حدیث یہی بار بار کہتی ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نصیب میں وہی ہوں گے جو اپنی جوانی کی عبادت کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس عمر میں دو چیزیں ہم لوگوں کو کرنا ہے، ایک عبادت، دوسری چیز استقامت۔ عبادت ہونی چاہیے اور استقامت بھی ہونی چاہیے، عبادت پر بھی قائم ہونا چاہیے، عبادت ہر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمر میں آزمائیں گے، اسی عمر میں آزماتے رہیں گے۔ ہم بھری جوانی میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں، ایک عمر ختم ہونے کے بعد پھر مسجد کا کونا پکڑ لیتے ہیں، چلو اب تو یہ عمر میں کیا کام بھی ہاتھ نہیں ہوتا، چلو اب اللہ کی عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، مسجد جھاڑ لیں گے، پوچھ لیں گے، کیا کہ ایک اذان دے لیں گے، اب یہ عمر میں تو بھی اللہ کو یاد کریں گے، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن جو زندگی تھی، اصل زندگی جس میں عبادت کرنے کا تھا، وہ دنیا میں لٹا دیے۔ اب عمر ختم ہونے کے بعد اللہ اللہ بولتے رہے اور افسوس بھی کرتے رہے، میں یہ عبادت اگر جوانی میں کرتا تو کتنا زیادہ ثواب ملتا تھا، لیکن یہ عمر میں سمجھ میں نہیں آتا۔ محترم حضرات، نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج بگڑ رہی ہے ہماری نسل، فتنوں کا دور، فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں گے، صحیح طریقے پر لائیں گے، صحیح استعمال ان سے کرائیں گے، دین کا کام نوجوانوں سے چلتا ہے، مسجدیں آباد نوجوانوں سے ہوتی ہیں، ایمان کا کام نوجوانوں سے ہوتا ہے،
दुनिया का हर काम, दीन का हर काम नौजवानों से होता है, उनसे उनके सिवा और कुछ नहीं होता। इसीलिए आज यही नौजवानों का तबका बर्बादी के रास्ते पर है। दीन का माहौल खत्म हो चुका, मुआशिरे में बिगाड़ आ चुकी। खाना पीना, ये उम्र में 10 क्लास पढ़ने वाला बच्चा भी शराब खानों में नजर आता है। क्या भी दुनिया मालूम नहीं, मुआशिरा उसे बिगाड़ दिया, आज के हालात उसको बर्बाद कर दिए। सोहबत उसकी वैसी है, खराब लोगों की सोहबत में उठना बैठना उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का वजह है। खराब लोगों की सोहबत में उठना बैठता है। किसके साथ उठना बैठना, कैसे लोगों की सोहबत में रहना, मेरे लिए ऐसे लोगों की सोहबत में रहूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, मेरी सेहत भी खराब हो जाएगी। देखो आज हमारे नौजवान शराब खानों में नजर आते हैं, बाहर सड़कों में भी पीते नजर आते हैं, बाजारों में नीचे लिटते नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे सिगरेटा पीना, बीड़ियां पीना, 10 क्लास पढ़ने वाला जिना करने वाला बन गया। ये सब माहौल क्या है? ये सब यही माहौल है मेरे भाइयों, अल्लाह का खौफ नहीं है। हमारी जिंदगियों में अल्लाह का खौफ नहीं है, दीन की तरबियत नहीं है, दीन से दूरी, ईमान से दूरी, दीन से बेजार, अल्लाह और उसके रसूल के बातों पर क्या भी ख्यालात नहीं करना, अल्लाह के रसूल के बातों पर मजाक में ले लेना, ये अल्लाह के अजाब में शामिल है। मेरे भाइयों गौर व फिक्र कीजिए, अपने नौजवान नस्ल को बचाइए और हमेशा मस्जिदों से जुड़े रहिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए। अल्लाह से दुआएं करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बिगड़े हुए हालात को सुधारता है। बिगड़े हुए हालात को अल्लाह ही सुधारता है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे हालात भी नहीं सुधरेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदलेंगे। हम बिगड़कर हालात को सुधारने की फिक्र करेंगे तो ये हरगिज नहीं हो सकता। हालात को सुधारना है, हालात को बदलाना है तो खुद को सुधारना है, खुद को बदलाना है, तब जाकर क्या है दीन भी आगे रहेगा और ईमान भी हिफाजत में रहेगा। वरना सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे नौजवानों की नस्ल और सारा दीन क्या है बर्बाद हो जाएगा और सारे के सारे नुकसान में पड़े जाएंगे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे नुकसान में है। ना ईमान हमारा सही है, ना अमल में पाबंदी है, ना दीन पर इस्तेकामत है, ना तौहीद की फिक्र है और ना अपने आखिरत की फिक्र है। सारी चीजें हमारी जिंदगियों से खत्म हो गए। इसीलिए आज मुआशिरा भी खत्म होते जा रहा है, मुआशिरे के हालात भी दिन बे दिन क्या है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों दीन की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो।